نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله العلي العظيم۔ ابھی نماز میں یہ صورت پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قسم کھاتے ہیں رات کی دن کی، رات جب چھا جائے، دن جب اجالا ہو جائے، روشن ہو جائے، اور اس ذات کی جس نے مذکر اور مؤنث یعنی نر اور مادہ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی قسم بھی کھائی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو ایک ذات کو مرد بنایا، ایک ذات کو عورت بنایا، مذکر اور مؤنث پیدا کیا۔ پھر اللہ نے آگے جو قسم کا جواب دیا ہے، ان سعیکم لشتیٰ، یقیناً تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ آدمی دیکھا ہوگا مختلف اعمال کرتا رہتا ہے، مرد الگ عمل کر رہی ہے، عورت عمل کر رہی ہے، مرد دوسرا کام کر رہا ہے، عورت دوسرا کام کر رہی ہے۔ جیسے رات الگ ہے، دن الگ ہے، دن الگ تو رات الگ، رات میں تاریکی ہے، دن میں اجالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف اعمال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تم میں کام کرنے والے لوگ، تم میں کوششیں کرنے والے لوگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب تمہاری کوشش کس انداز کی ہے؟ اب دیکھیں دو طرح کی دنیا میں رہتے ہیں، جو سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ جیسے قرآن اعلان کرتا ہے ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيا مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اور آخرت کے کام میں لگا رہتا ہے، تو اس کی کوشش کیا رہتی ہے؟ قابل قدر ہوتی ہے۔ کان سعیهم مشکورا، اس کی کوشش اللہ کے ہاں رائگاں نہیں ہوگی جو آخرت کی کوشش کرے گا، اور جو دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوگا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، کہ جو دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے اس کو دے دیں گے۔ اسی لیے دنیا میں دو طرح کے طبقہ ہے، اشقیاء اور کیا ہے؟ اتقیاء، یعنی نیک لوگ اور برے لوگ۔ تو نیکی، اپنی نیکی کے راستے سے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی آسان کر دیتے ہیں، اور برے آدمی جب برائی کے لیے آگے قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی جب تم برائی کی طرف جا رہے تو اس کے لیے وہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، بہرحال جس نے دیا اللہ کے لیے، واتقى، اور پرہیزگاری اختیار کی، وصدق بالحسنى، اور اس نے کلمہ طیبہ کی تصدیق کی، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور پیغمبر ہے، یعنی کلمہ طیبہ کی تصدیق کر لے دل سے، اور گناہ سے، شرک سے بچ جائے، اور کبھی کچھ مال خرچ بھی کرے تو اللہ کے لیے دے، تو اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم ان قریب اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیں گے۔ نیکی کا راستہ آسان کرنے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت تک راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا، وہ جنت چلا جائے گا۔ اور وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا اور اللہ کے نام پر خرچ نہیں کیا اور اللہ پر اور بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے کلمہ طیبہ کی تصدیق نہیں کیا، یعنی جھٹلایا اس نے، یعنی دین کو اور اصل دین کو جھٹلایا، جیسے کافر ہے، مشرک ہے، یہ یہودی ہے، قادیانی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ کلمہ طیبہ ہی کی جگہ کیا ہے؟ تکذیب کر دی اور اللہ کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے برائی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، چونکہ اس نے برائی کے لیے قدم بڑھایا تو برائی کا راستہ اس کے لیے آسان ہوگا، اور جب نیکی کے قدم بڑھائے گا تو نیکی کا آتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی خمیرہ کھائے، معجون کھائے صحت بنانے کے لیے، تو اس کی صحت بنے گی، اللہ تعالیٰ ویسی ہی چیز پیدا کر دیں گے، اس کی صحت ہوگی۔ اور ایک آدمی زہر کھا کر مارنا چاہتا اپنے کو، تو اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ تم زہر کھاؤ گے مر جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ ویسے تمہاری موت اسی طرح آسان کر دے، موت تو اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن آدمی زہر کھا کر مر رہا ہے اور ایک آدمی قوت کی چیز، صحت کی چیز کھا کر کے صحت مند ہو رہا ہے، تو تمہارے فعل کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ ویسے ہی فیصلہ کرے۔ اب ہمیں کوشش کیا کرنی ہے، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ تمہاری کوشش الگ الگ ہے۔ اب تمہاری کوشش کیسی؟ سعی ایمانی ہے، سعی کفر ہے، یعنی کفر کی کوشش کر رہے ہو، نافرمانی کی کوشش، یا نیکی اور برائی، یہ کیا ہے؟ اچھائی کی کوشش کر رہے ہو۔ جو اچھائی کی کوشش کرے گا اللہ نے اس کا اچھائی کے راستے کھول دیں گے، اور جو برائی کی کوشش کرے گا تو برائی۔ آپ نے دیکھا ایک لڑکا نوجوان ہوتا ہے،
جب برائی کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اس کے لیے وہی چیز آسان ہو جاتی ہے. آج تم نے فون کیا، کل اس کی گلی میں گئے، کل اس کے گھر پہ پہنچ گئے. تو یہیں سے تو انسان جو بگڑتا ہے. اور ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو قدم بڑھاتا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے بچا لیتے ہیں. ایک آدمی گناہ کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو شیطان پہ پن مارتا ہے، پھر اس کے بعد آگے آدمی قدم بڑھانے لگتا ہے. جیسے سوچتا ہے کہ آدمی لاؤ خوب مال کما لے، اتنا مال کما لے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جائے، اور علم گلم سب کوئی طریقہ ہی نہیں، حلال حرام کوئی تمیز نہیں. تو ما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان ہلاک ہوگا تو اس کا مال کام نہیں آئے گا، پتہ، اور آدمی اسی پر بھروسہ کرتا رہے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی ان علینا للہدی، یقیناً ہمارے ذمہ ہے ہدایت دینا، ہم نے ہدایت کے راستے کھول دیے. اب آدمی نہیں چلنا چاہتا تو بھائی ٹھیک ہے. اب ایک آدمی سے مسجد کا راستہ ہے، سیدھے آپ جائیں، نکل جائیے اپنے گھر پہ. ایک آدمی کے نام اس پر کود کر کے جائیں گے تو ٹھیک ہے، جاؤ مر جاؤ. ادھر چڑھے ادھر چڑھ کر کے آپ نے کود کے جو ہے مسجد کے ادھر چھلانگ لگا کر جیسی میدان میں چلے کر نکلنا وہاں چاہے تو بھائی ٹھیک ہے، تمہارا اختیار ہے. تمہاری کوشش جیسی رہے گی ویسے اللہ کی طرف سے کیا رہے گی، فیصلے ہوں گے. اب ہم جس چیز کی کوشش کریں گے، جن نیتوں کے ساتھ کریں گے ویسے انسان کی نیت ایسے جیسے انسان کا جیسے کہتے ہیں کسی چیز کا بیج ہوتا ہے، جو جیسا بیج ڈالو گا ویسے ہی اس کا درخت ویسے ہی پھل آئے گا. تو ہم اپنی نیت کو درست کریں، اپنے عمل کو درست کریں تو ویسے اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے ظاہر کرے گا. ہم نے شادی کیوں کی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت بڑھے، نیک اولاد پیدا ہوں، مجاہدین پیدا ہوں. تو ویسے ہی ہماری نسل کے اندر اب پیسے ہی شادی گڑبڑ کیا، اولاد جب پیدا وہاں بھی نیت صحیح نہیں، اور جب بڑا ہونے لگا تب بھی نیت صحیح نہیں. اب سمجھ جب نیت ہی سب گڑبڑ ہو گئی تو کہاں کس لڑکے سے آپ امید رکھیں گے. اس لیے ابتدا ہی سے نیک شادیاں کی جائے، نیک اولاد کی تمنا کی جائے، نیکی کے راستے پہ اولاد کو ڈالا جائے، پھر اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دیجیے. اب جب ڈال ہی نہیں رہے تو کہاں سے بات سمجھ. یہ روزانہ ہمارا معمول ہے، ہم جس نیت سے کام کرتے ہیں وہ عمل ہوتا ہے. تو نیت کرے، صحیح نیت کرے، سچی نیت کرے، اچھائی والی نیت کرے. اللہ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو اچھائی والی اور نیکی والی نیت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کے لیے مال خرچ کرے، اور اللہ ہی کے لیے پرہیزگاری اختیار کرے، اور گناہ سے بچے. تو پھر اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے کیا کرے گا، آسان کرے گا. اللہ ہم سب کے لیے جنت کے راستے آسان کر دے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہی ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے، اسی تحت میں ایک روایت نقل کیا ہے کہ آدمی چل رہا ہے دین پہ چل رہا ہے، لیکن جاتے جواتے پتہ چلا کفر پر موت ہو گئی. اور ایک آدمی کفر پر زندگی گزار رہا تھا اور جاتے جاتے پتہ چلا کہ جناب اس کا ایمان پر انتقال ہو گیا. جیسے کہتے ہیں انکہی، جب آدمی نہیں مرتا اس کو کہتے ہیں انکہی جو ہے کہلاؤ، تو وہ کلمہ طیبہ ہی کہلایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو. غیر مسلم جو ہے کا باقاعدہ پنڈت کہلاتے ہیں کہ بھائی تم انکہی کہو کہ اللہ کے سوا کوئی ایشور کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. پتہ چلا کہ جاتے جواتے وہ ایمان کلمہ نصیب ہو گیا اور جنت چلا گیا. اور ایک آدمی ایسا ہے کہ باقاعدہ سیدھے راستے پہ چل رہا تھا، لیکن پتہ چلا کہ بھٹکا آخر میں اور گمراہی کے راستے پہ ہوا. پتہ چلا کہ اسی شراب کباب میں مر گئے اور دنیا سے کفر کے ساتھ جا رہا. اللہ ہم سب کی حفاظت. یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے کل میسر لما خلق له. اللہ کے رسول نے دل کی تسکین کے لیے فرمایا کہ ہر وہ انسان جس کے لیے پیدا کیا اس کے لیے وہی چیز آسان کر دی جاتی ہے. اگر اشقیاء ہے، بدبختوں میں ہے تو بدبختی کی چیز آسان کی جاتی ہے، اور اگر سعادہ اور نیک بختوں میں ہے تو اللہ تعالیٰ وہی چیز آسان کر دیں گے. اب اللہ تعالیٰ اگر صحیح، اسی نے لکھا کہ اگر دل میں نیکی کا خیال آیا تو سمجھ لیجیے اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اس کا اہتمام کرو. جیسے کبھی دل میں خیال ہوگا اللہ تلاوت کر لیں تو فوراً عمل کر لو تلاوت، تو وہ نیکی تمہاری بڑھ جائے گی، طاقت پیدا ہو جائے گی. جیسے مثال گھر میں ڈبہ رکھا ہے خمیرے کا، طاقتور چیز رکھی ہے، اور دل میں خیال آئے صبح صبح اللہ ناشتے میں ایک چمچ چاٹ لیں، کیوں؟ تاکہ قوت ہو جائے گی. تو آپ فوراً چاٹتے کہ نہیں چاٹتے؟ ایسے ہی دل میں نیکی کا خیال آ جائے کہ اللہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے دعا کر لیں، تو اگر یہ بات آ رہی تو یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، میسج ہے، تو اب اس پر عمل کریے. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے تمہارے پھر بڑھا دیں گے، پھر جذبات خیر پیدا ہو جائیں گے. یہ روزانہ کا معاملہ ہے ہم لوگوں کا. نیکی کے بھی جذبات ابھرتے ہیں اور برائی کے بھی جذبات ابھرتے ہیں. اب ہمیں فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم نیکی کے راستے پہ چل رہے ہیں یا برائی کے راستے پہ چل رہے ہیں. دعائیں ہمیشہ کیا کریں، اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، ہمارے دل کو اللہ سنبھال دے. یا مقلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، وہ دعا یاد کر لیجیے آپ لوگ بھی.
نماز کے بعد یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے ہمارے دل کو دین پر جمائے رکھیے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو طاعت فرما برداری پر ڈال دیجیے گا، اسی میں ثابت قدم رکھیے۔ بس ایک دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو دین پر جمائے رکھیے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دل جو ہے ادھر ادھر بھاگے گا نہیں، جب ادھر ادھر بھاگنے لگے گا تو پھر وہ بتائیے گا پھر انشاءاللہ۔ اور بھی تدبیریں ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ